السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان میں. یو لرن کا آغاز سے میں بات کرتا ہوں. یو لرن کا آغاز ہم نے یو کے میں کیا 2014 میں. 2014 میں ہم 3 دوست تھے، ڈاکٹر ناز، ڈاکٹر جاوید. یہ بڑے علمی ادبی قسم کے لوگ ہیں. ان سے مل کے میں نے ان کے ساتھ کام شروع کیا، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ای لرننگ کے اوپر کام کیا جائے. تو اس وقت ہم ایک کالج چلایا کرتے تھے. تو اس کالج میں ہم نے سب سے پہلے اپنا ایل ایم ایس کسٹمائز ڈیزائن کیا. اس ایل ایم ایس کی بیسس کے اوپر ہم نے انڈر گریڈ ڈگری یونائٹڈ کنگڈم میں شروع کی، جس میں لیول 4 کورسز ہم نے انٹروڈیوس کروائے. اور ان کورسز میں ہم نے وی مینیج ٹو انرول اراؤنڈ 5000 نیٹو یو کے اسٹوڈنٹس. تو ہم نے یہ دیکھا کہ باقی کورسز جہاں اتنے پاپولر نہیں ہیں اور باقی کورسز کی طرف جہاں لوگ اتنی آسانی سے نہیں جانا چاہتے، وہ آن لائن لرننگ کی طرف زیادہ مائل تھے. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ آن لائن لرننگ جو ہے کس طرح لوگوں کو بینیفٹ کر سکتی ہے. اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو ایجوکیشن کو تو میں ڈیفائن نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتا ایجوکیشن کیسے شروع ہوئی، اس کے کیا موٹیوز تھے اور کیسے سٹینڈرڈائز ہوئی. ہاں، البتہ انڈسٹریل ریولوشن نے ایجوکیشن کو ٹرانسفارم کر دیا. انڈسٹریل ریولوشن جہاں انڈسٹری لگی، ماس پروڈکشن کا کانسیپٹ آیا، جہاں باقی تمام کام شروع ہوئے، جس میں مشینیں آئیں، سٹینڈرڈز آئے اور بڑی بڑی ورک فورس کی ریکوائرمنٹ ہوئی. تو اس وقت یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہمیں یونیورسٹیز بنائی جائیں اور سٹینڈرڈز بنائے جائیں اور بینچ مارکنگ کی جائے، ڈگریز کو ڈیفائن کیا جائے. کیونکہ اس وقت کلرکس کی ضرورت تھی، آرمی آف کلرکس، مینیجرز کی ضرورت تھی، سائنٹسٹ کی ضرورت تھی جو کہ انوویٹ کر سکیں اور پروڈکشن کے کام کو آسان سے آسان کرتے چلے جائیں. تو اگر میرے سے پوچھا جائے تو ہمارا کنٹریبیوشن اس وقت شروع ہوا جب ماس ایجوکیشن کی بات ہوئی، جب بات ہوئی بیچلرز آف آنرز کی، جب بات ہوئی انجینئرنگ کی، جب ڈیزائن کی، میڈیسن کی. ایک پوری فوج چاہیے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس سے پہلے سوکریٹیز سب سے بڑا ایجوکیشنسٹ سمجھا جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے اس نے کسی بھی انسٹیٹیوشن سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی. سوکریٹیز کیا کرتا تھا؟ کسی گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو کے علم و دانش کی باتیں کیا کرتا تھا، اور وہ عموماً سٹیٹس کو کے خلاف ہوتی تھی. اور جب وہ سٹیٹس کو کے خلاف باتیں کرتا تھا تو لوگوں کو وہ پسند آتی تھی. تو وہاں سے علم و دانش کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن دیٹ واز ناٹ آرگنائزڈ. تو میں پھر کہوں گا کہ ہم انڈسٹریل ریولوشن کو اگر بیس بنائیں تو اس انڈسٹریل ریولوشن نے ہی ایجوکیشن میں ہی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا. اور یہ ٹیکنالوجی پہلے اسکول کی شکل میں آئی، پھر یونیورسٹیز بنی، پھر کالجز بنے، پھر اسٹینڈرڈز بنے، پھر ان کی فرینچائزز بنی، پھر یہ تھرو آؤٹ دی ورلڈ اس نے لوگوں کو آرگنائز کیا. اور آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص سرٹن اسٹینڈرڈ کو، بینچ مارک کو ہم فالو کر رہے ہیں. when it comes to IT, when it comes to mechanical engineering, when it comes to medicine, we are all following the standards. اب اسی طرح جب انٹرنیٹ کا دورہ ہوا، ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں ویل کے بعد سب سے بڑی انوینشن جو ہوئی وہ بلو چپ ہے، اور بلو چپ کے ساتھ انٹرنیٹ آیا. انٹرنیٹ نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا اور ساری سوسائٹی کو ٹرانسفارم کر دیا. اب یہ سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن ظاہر ہے صرف انفارمیشن کی حد تک نہیں ہونی تھی، اس کے ساتھ ساتھ 2006-07 میں لرننگ ٹیکنالوجیز نے بھی جنم لیا، اور لرننگ ٹیکنالوجیز کے بینچ مارک اور سٹینڈرڈز ڈیفائن کیے گئے. جب ہم لرننگ ٹیکنالوجیز کی بات کرتے ہیں تو لرننگ ٹیکنالوجیز میں آپ کی ایڈ ٹیک اور آئی ایم ایس اور کام اور اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اگر ہم ٹرو ای لرننگ کی ہسٹری کو دیکھیں تو یہ 1960s سے ڈیٹ بیک کرتی ہے. وہاں سے کسی نہ کسی صورت میں یہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے. تو جب ہم نے 2014 میں یہ کام کیا تو 2019 میں دنیا نے جب کووڈ کو سٹک کیا تو مجھے یہاں سے کچھ پروفیسر حضرات نے، دوستوں نے جو کہ میرے ساتھ پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کوئی ایسا سسٹم دیا جائے کہ ہم اپنے بچوں کو اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کروا سکیں. تو میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس ایک ایل ایم ایس بنایا ہے جس کے اوپر ہم آلریڈی لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، تو آپ اس کے اوپر اپنے بچوں کی تیاری کروا سکتے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو فوراً چاہیے, فوری تو کوئی بھی چیز پرووائڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. میں نے اسی صورت میں ان کو ایک اپنا کلاؤڈ سسٹم دیا جس کے اوپر وہ زوم کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو پڑھاتے تھے, اور ساتھ وہ اپنے نوٹس بچوں کو مہیا کرتے تھے, اور اس کے اوپر بچوں نے امتحان دے کے باقاعدہ انٹری ٹیسٹ میں نمبر دیے, اور دے مینیج ٹو گیٹ انٹو دی پروفیشنل کالجز. اس وقت میں نے اپنے دوست صاحبان سے, جو دو ڈائریکٹرز ہیں, ان سے بات کی کہ ہمیں ایک پروجیکٹ جو ہے ڈیزائن کرنا چاہیے پاکستان کا. تو وہاں ہم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو پروجیکٹ ہم ڈیزائن کریں گے اس کا نام ہم ٹیچ پاکستان رکھیں گے. اور جب ٹیچ پاکستان کا خیال آیا تو ٹیچ پاکستان تو ایک بہت بڑا ویژن ہے اور بہت بڑا برانڈ ہے, اس کو اگر دیکھا جائے تو ہم نے ٹو انڈرسٹینڈ دی مارکیٹ بیٹر, تو ہم نے کلاسیفائی کیا اور یہ دیکھا کہ کون سا ایریا ایسا ہے جس کے اوپر کام کیا جائے تو ہم بیٹر ریزلٹس لے سکتے ہیں, اور وی ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دی مارکیٹ بیٹر. تو یہ تمام انالیسس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایف ایس سی انٹرمیڈیٹ ایک ایسا ایریا ہے جو کہ ہر بچے کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے, جہاں بچے کو مولڈ کر کے ایک سرٹن سٹینڈرڈ کے اوپر لے آیا جاتا ہے, جہاں ہم ایک بچے کو ایک سرٹن انڈرسٹینڈنگ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹیکنالوجی کو گراسپ کرنے کی بھی حیثیت رکھتا ہے. تو اس کی بیسس کے اوپر ہم نے ایف ایس سی کو ڈیجیٹلائز کرنے کی بھی کوشش کی. اور جب ایف ایس سی کو ڈیجیٹلائز کرنے کی بات ہوئی تو ہم نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم زوم کے اوپر, مائکروسافٹ آفس کے اوپر, گوگل میٹ کے اوپر لائیو کلاسز کریں, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. یہ سپورٹ سسٹم تو موجود ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ہم ان کو ایل ایم ایس کے اوپر پورا کنٹینٹ ویڈیو کی صورت میں, کنٹینٹ کی صورت میں, ایم سی کیوز, شارٹ کویسچنز, ہر چیز اس کے اوپر دیں گے. تو جب ویڈیو کی بات آئی تو ویڈیو از آف پیراماؤنٹ امپورٹنس. جو لوگ ایجوکیشنسٹ ہیں وہ یہ بات کلیئرلی سمجھتے ہیں کہ جہاں ویڈیو کی بات آتی ہے اور جہاں بھی تعلیم کی بات آتی ہے اس میں دو چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. ایک انگیجمنٹ ہے اور دوسری جو ہے آپ کی ریٹینشن ہے. اور ریٹینشن اور انگیجمنٹ کے لیے آن لائن سسٹمز بہت بدنام ہے کہ یہاں پر وی کانٹ ریٹین اسٹوڈنٹس آن دی بیسس آف آن لائن اسٹڈیز, وی کانٹ انگیج دیم. تو یہ بات ایسا نہیں, میں خود استاد رہا ہوں, میں گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کلاس روم میں بھی بچوں کو ریٹین کرنا, وی سی صاحب موجود ہیں میرے ساتھ ایگری کریں گے, ان کو انگیج کرنا اور ریٹین کرنا اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہے جتنا کہ آپ کے آن لائن سسٹم کے اوپر ہے. تو اس تمام مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کافی ریسرچ کی, بہت سارے میڈیم, اسمارٹ بورڈز کو دیکھا, گیجٹس کو دیکھا, کسی اور طریقے سے ویڈیو بنانے کا شروع کیا, لیکن ہمارے سے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی کہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہمیں انگیج ہوتا بنا نظر نہیں آ رہا تھا, اس کی آنکھوں میں روشنی نظر نہیں آ رہی تھی وہ ویڈیو دیکھ کے. تو ہم نے پھر ایک چیز کو دیکھا, پروفیسر میٹ اینڈرسن MIT سے ہیں, انہوں نے ایک ویڈیو گلاس لرننگ کے اوپر بنائی ہوئی تھی جو کہ 2012 میں فزکس کے پروفیسر ہیں. دیٹ واز ناٹ اے گریٹ سکسیس, اس کے اوپر کوئی ہیوج پروجیکٹ نہیں ہو سکا, تو ہمیں وہ بڑی انگیجنگ لگی. ہم نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو ہم نے یہ دیکھا دیٹ واز دی موسٹ ڈیفیکلٹ میڈیم, جس کے اوپر پاور پوائنٹ چلانا, انٹریکشن کرنا, سیمولیشن چلانا, یہ چیزیں بہت مشکل تھیں. تو ہم نے اس کو بیس بنایا اور اپنی ریسرچ شروع کی. تو ہم نے تقریباً 2 سال کام کیا. 2 سال کام کرنے کے بعد ایک سرٹن سٹینڈرڈ اچیو کیا, اور آج ہم نے تقریباً 20,000 ویڈیوز شوٹ کی ہیں گلاس لرننگ کے اوپر. اور یہ 20,000 ویڈیوز تمام ایف ایس سی کے کنٹینٹ کے اوپر ہیں. بلیو می اور ناٹ, ہماری ہر ویڈیو بائٹ سائز ہے, بیکاز وی انڈرسٹینڈ کہ ریٹینشن پیریڈ, ایک بچے کو انگیج کرنا کسی بھی کام کے لیے 10 سے 15 منٹ کے لیے آج کے بچے کو ناممکن ہے, کیونکہ ہی ہیز گاٹ سرٹن تھنگس, اس کے پاس اسنیپ چیٹ ہے, اس کے پاس فیس بک ہے, وہ اور بہت سارے میڈیم کے اوپر انگیجڈ ہے. تو ہم اس کو کیسے انگیج کریں؟ تو ہم نے یہ خیال کیا کہ ایسے طریقے سے بچوں کو پڑھایا جائے کہ وہ اگر کہیں فٹ بال کھیلنے گیا ہوا ہے اور اس کو کوئی کانسیپٹ مس ہو رہا ہے اور اس کو خیال آتا ہے یار یہ مجھے آتا ہوتا تو کیا رہتا, وہ کہیں بریک میں بیٹھ کے 10 منٹ وہ ویڈیو سنیں اور اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں. اگر ہمارے دوست یہاں پر ویڈیو ڈسپلے کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہم نے جو بنائی یہ دنیا میں یونیک ویڈیو ہے, اس وقت پوری دنیا میں یونیک ہے. اس میں اٹس ناٹ دیٹ اٹس اونلی بیسز آف گلاس لرننگ. تو یہ اٹس ناٹ اونلی آن دی بیسز آف گلاس لرننگ, اس میں ہماری پریسیژن اور کلیئرٹی جو ہماری ٹیم نے دن رات کام کیا وہ دیکھنے والا ہے. اس میں
اس ویڈیو میں صرف گلاس نہیں یوز ہوا ہے, اس میں نیون مارکرز یوز ہوئے ہیں, اس کے اندر لائٹنگ یوز ہوئی ہے, ہالوگرافک فلمز یوز ہوئی ہیں, پورا میڈیا ہے, اینالیز ہے, نان لینئر ایڈیٹرز ہیں, سپر امپوزنگ ہے, پوسٹ ایڈیشن ہے, اور وہ تمام چیزیں مل کے اس کو یونیک بناتی ہے. جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو, اب یہاں تک تو ہر شخص نے کام کیا کہ گلاس بورڈ کے اوپر ڈائیگرامز بنا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم نے اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے گئے, اور اب تک آپ یوٹیوب سارے سیوی ہیں, ہر بندہ استعمال کرتا ہے, آپ دیکھیں اس لیول کی اسٹینڈرڈ کی ویڈیو آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. اس میں اسپیشلی جو آپ کی پاور پوائنٹ ہے اس کی پریسیژن اور کلیئرٹی نظر آ رہی ہے, اس کو آپ دنیا میں کہیں نہیں ملا. اور اب اگر آپ کوئی بچہ آج ہمارے پاس FSC کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے LMS کے اوپر اویلیبل ہے. ہمارا LMS دنیا میں بڑے LMS کے ساتھ جیسے کینوس ہے, گوگل میٹ کا اپنا LMS ہے, لائک موڈل ہے, وہ ان تمام اسٹینڈرڈ کو فالو کرتا ہے اینڈ از انٹرآپریبل ود آل دی ریسٹ آف دی لرننگ مینجمنٹ سسٹمز آف دی ورلڈ. تو اس LMS کے اندر ہم نے FSC کو جب ڈیزائن کیا ہے تو یہ ذہن میں رکھا ہے کہ ایک بچہ جو پنجاب میں پڑھ رہا ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ایک بندہ جو KP میں پڑھ رہا ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ایک بندہ جو سندھ میں پڑھ رہا ہے وہ بچہ کس قسم کا کنٹینٹ چاہتا ہے. جب ہم کنٹینٹ کی بات کرتے ہیں تو وائی اٹ از ڈفرنٹ. آئی نو آل دی پروونسز, آل دی کریکولم ڈیولپمنٹ اتھارٹیز آر فالوئنگ دی سیم لرننگ آؤٹ کمس, لیکن جب ہم نے کنٹینٹ کو کلوزلی اسٹڈی کیا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ میتھمیٹکس میں سمبلز ڈفرینٹ ہیں, نیومیرکس ڈفرینٹ ہیں, فزکس میں دیر آر سرٹن تھنگز جو کہ چینج ہیں. اسی طرح اگر آپ کیمسٹری میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو بعض جگہ پہ نیومیریکلس کی ڈفرینس نظر آئے گا, اور کنٹینٹ کی ٹون ڈفرینٹ ہے, اسپیشلی ان فیڈرل گورنمنٹ. تو ہم نے ان تمام ایریاز کو اسٹڈی کرنے کے بعد ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو کیٹر کیا ہے, کیونکہ ایک بچہ جو میٹرک پڑھ کے آتا ہے تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بیٹے یہ تو لرننگ آؤٹ کم ہے, یہ تو ایڈریس ہوئی ہے. وہ بالکل را ہوتا ہے, اس کو تو ایگزیکٹ ڈٹو وہی چاہیے جو اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور لکیلی یا ان لکیلی ہمارے ملک میں کیا ہے کہ ایک جو بچے کو مارکس دیے جا رہے ہیں, جو اس کی اسیسمنٹ کی جا رہی ہے, وہ کنٹرولڈ اسیسمنٹ آن دی بیسس آف ریٹلائزیشن ہے, اور ناٹ آن دی بیسس آف کنسیپٹ بلڈنگ. وی ڈونٹ ایکسپیکٹ اے اسٹوڈنٹ کہ وہ پڑھ کے آ کے اپنے الفاظ میں کچھ لکھ کے آپ کو بیان کرے, اور اگر وہ کر دے تو ہمارا ٹیچر اس کو اسیس نہیں کر پاتا. اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے تمام پروونسز کو کیٹیگوریکلی اس کے اندر ایڈریس کیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے سسٹم کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو MCQs ہر ایریا کو کور کرتے ہوئے ملیں گے, اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر نہ صرف ہر قسم کی ویڈیو ہر ٹاپک پہ دی ہے, ہم نے ان ویڈیوز کے ساتھ اسٹوڈنٹ کو فیسلٹی دی ہے وہ 24 آورز میں کسی بھی وقت کوئی کوشچن پوچھ سکتا ہے. کسی کو کوئی پرابلم ہے, ایشو ہے, تو وہ ہمارے پاس ایک ٹیب ہے جس کو ہم آسک دی کوشچن کہتے ہیں. تو اس آسک دی کوشچن کے اوپر جا کر وہ سمپلی ٹیپ کرے گا, اگر وہ ٹائپ کر سکتا ہے ہی کین ٹائپ, اور اگر وہ کوئی چیز ہاتھ سے لکھ کے اپلوڈ کرنا چاہتا ہے اپلوڈ کرے گا, تو ہمارا ٹیوٹر اس کے ساتھ ان ٹچ ہو جائے گا اور دیٹ ول بی ایبل ٹو سالو دی ایشو. اب جب ہم کنٹینٹ کی بات کرتے ہیں, آسک دی کوشچن کی بات کرتے ہیں, تو ہم اس کو 100% ڈیجیٹلائز کر سکتے تھے, لیکن کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہم بچہ ایٹ دی FSC اسٹیج از ایٹ اے ویری را اسٹیج, وہاں پر ہم اس کی لکھنے کی صلاحیت ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. تو وی ڈونٹ وانٹ ہم ٹو بی اے مشین اینڈ اسٹارٹ ٹچ ٹائپنگ آن دی مشینز, کیونکہ اس نے اینڈ آف دی ڈے اسیسمنٹ FSC کے امتحان میں جا کے دینی ہے, تو وہ جو ہے وہ ساری کی ساری اس نے ہاتھ سے لکھ کے وہ دینی ہے. اس کے علاوہ جو یو لرن نے سب سے بڑا اہم اقتدام کیا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہم نے تمام اینٹی ٹیسٹ کا مٹیریل فنگ اور NMD کیٹ کو فری دے رہے ہیں بچوں کو. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ 2 سال آپ کے ساتھ پڑھتا ہے, FSC کرتا ہے, دن رات اس کا خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے, اور سڈن کسی طریقے سے وہ 1100 سے 1100 نمبر لے لیتا ہے, 95% نمبر لیتا ہے, 99% نمبر لیتا ہے, لیکن اینڈ آف دی ڈے ایک ٹیچر اس کو بتاتا ہے جو کچھ آپ نے کیا ہے دس از ناٹ انف, اور آپ کو اس کا ویٹیج 40% ملے گا, اور آپ کو اینڈ آف دی ڈے جا کے
ایک اینٹی ٹیسٹ دینا پڑے گا جس کے اندر آپ کو 50% مارکس ملیں گے تو آپ یو ول بی ایبل ٹو اچیو. جب وہ بچہ یہ پوچھتا ہے کہ سر میں نے تو محنت کی, میں نے تو کنسیپٹ ڈلیور کیے, تو وہ کہتے ہیں نہیں, جو ہم نے پہلے کنسیپٹ پڑھائے تھے وہ بیسک رام کانسیپٹ سے, اب آپ کو ہم لاجیکل بیسس کے اوپر پڑھائیں گے. وہ 3 مہینے میں جادو کر کے اس بچے کو جو کنسیپچل نہیں ہے کنسیپچل بنایا جاتا ہے. تو اب اس ایریا کو کور کرنے کے لیے ہم نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جتنے بھی بچے ہمارے ساتھ ایف ایس سی پڑھیں گے ان کو اینٹی ٹیسٹ کی تیاری یو لرن فری کروائے گا. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بچے ہمارے ساتھ پڑھ کے آگے جائیں گے ان سب کو ایف ایس سی کی بیسس کے اوپر اینٹی ٹیسٹ جو ہے وہ فری ملے گا. اور اس سال ضروری نہیں کہ آپ یو لرن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں. اگر ایف ایس سی میں این ایم ڈی ای کیٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر آ کر فری تیاری کر سکتے ہیں. ہمارے ٹیچرز, ہمارے کوچز وہاں پر موجود ہیں. اور یہ اینٹی ٹیسٹ جو ہے یہ فرسٹ ویک آف اپریل میں ہم اس کو اناؤنس کریں گے, اور اٹ ول بی اوپن فار آل دی اسٹوڈنٹس ٹو رجسٹر اینڈ دے کین بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. تو بات جب ای لرننگ کی ہو رہی ہے اور ایل ایم ایس کی ہو رہی ہے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یو لرن بیسیکلی وی بلیو ان لرننگ. ہم اس کو ڈرل ڈاؤن کر کے میٹرک کی طرف لے کے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم دوسرا جو سیکٹر شروع کر رہے ہیں, دوسرا سیکٹر جو ہے وہ ہم اس میں اسکلز کا سیکٹر لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم ٹیکنالوجی بچوں کو سکھائیں گے تاکہ وہ بچے ایف ایس سی انجینئرنگ پڑھنے کے بعد کہیں پریشان نہ ہو جائیں. ہر بچہ انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ان کو دے نیڈ اے لائف ٹو ہیو. ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ جو بچہ اچھا پڑھنے والا نہیں ہے, انجینئر یا ڈاکٹر نہیں, اس کی لائف سکسیزفل نہیں ہے. اب میں نے انجینئرنگ نہیں پڑھی, میں نے آئی ٹی نہیں پڑھی, لیکن میں سکسیزفل لائف گزار رہا ہوں. تو ہمیں اپنے بچوں کو اس ڈاگما سے باہر نکالنا ہوگا اور انہیں بتانا پڑے گا, جیسے انیبلرز کے لوگ کام کر رہے ہیں, جیسے 360 قرآن کے کام لوگ کر رہے ہیں, کہ دنیا میں ڈاکٹرز اور انجینئرز کے علاوہ بھی لوگ سکسیزفل زندگی گزار سکتے ہیں. تو ہمارا میسج کلیئرلی یہ ہے کہ جو بچے ہمارے ساتھ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر ulearnlms.com کے اوپر جا کر رجسٹر ہوں, اور ان کو سمپلی ایک ای میل جائے گی. اس کو ویریفائی کرنے کے بعد ان کو تمام پورٹل کھل جائے گا, اور ہر سبجیکٹ کو 6 کے 6 سبجیکٹس میں سے ان کو جو جتنے بھی چیپٹرز ہیں, ہر سبجیکٹ کے 13 سے 20 چیپٹرز ہیں, ان میں سے ایک لیکچر جو ان کو فری دیا جائے گا. اور جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آن لائن لرننگ جب ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر پیرنٹس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, وہ کیسے جانیں گے. تو ہم نے اس میں پیرنٹس کو کیٹر کرنے کے لیے اسپیشلی ایک ٹیب بنائی ہے جہاں پر آپ اپنے بچوں کو 24 آورز ٹریک کر سکتے ہیں اور ان کی جو ہے پروگرس کو دیکھ سکتے ہیں. اور جہاں تک اصل مسئلہ جو دنیا میں تعلیم کا تھا اب تک, جو جتنی بھی بحث ہوئی اور سارا کچھ ہوا, وہ معیار تعلیم کے اوپر ہوتا رہا. تو یو لرن اور ہماری جو ٹیم ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم یکساں معیار تعلیم جو بچہ کوالٹی آف ایجوکیشن لاہور میں حاصل کرتا ہے وہی لودھرا کا بھی حاصل کر سکے. وہی بچہ جو ہے ملتان میں بیٹھا ہوا ہے, سرحد میں بیٹھا ہوا ہے, کہیں بھی ہے, وہ وہاں جا کے یہ ساری کی ساری ایک ہی سٹینڈرڈ پہ تعلیم حاصل کر سکے, تاکہ جو بچوں کا یہ کلیم ہے کہ ان کو یکساں معیار تعلیم نہیں ملتا اور جو بچہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے یا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹر آف ہے دین دوز ہو آر ان لودھرا. تو جو ہماری جو ہے یو لرن کی ویب سائٹ وہ اس ایشو کو بھی ایڈریس کرتی ہے اور ہم یکساں معیار تعلیم کو بھی فروغ دیتے ہیں. تو یہ ہے گائز. ایٹ دی اینڈ میں قاسم علی شاہ صاحب کا اور ان کی فاؤنڈیشن کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ اپنے پلیٹ فارم کا انٹروڈیوس کروا سکیں. اور اس کے ساتھ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں زاہد شیپا صاحب کا, جنہوں نے بہت انفارمیٹیو سیشن دیا جس میں ہمیں پتہ چلا کہ کیا کچھ ان کا انیشیٹو قرآن کے متعلق, اور دیٹ از کوائٹ امپریسو یور جرنی سر. اینڈ آف کورس اصغر زیدی صاحب, وی سی صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے سیشن میں اور آپ نے آن لائن کو ریکگنائز کیا, کیونکہ جو ہمارا ڈیکورم ہے پبلک سیکٹر کا وہ ذرا دیٹ از ناٹ ویری ڈائنامک اینڈ پیپل ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ وائڈلی. تھینک یو ویری مچ گائز, تھینک یو.